محمد بیان فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام تغیۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ والد طیبین الطاہرین معصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پر محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت اللہ۔ سورہ کوثر کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی، آپ نمازیں پڑھیں، قربانیاں پیش کریں، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، جس نے آپ کو طعنہ دیا ہے وہ ابتر ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ اپنی جگہ ہے، اور میرے پیغمبر سے قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، جن لوگوں نے آپ کو طعنے دیے ہیں وہ ابتر ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ کی نسل کی ذمہ داری تو ہماری ہے، اور ہم اسے نسل کثیر بنائیں گے تاکہ صبح قیامت تک کے قرآن کا وعدہ اور دعویٰ اپنی جگہ مکمل اور مسلسل رہے۔ اس لیے یہ قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جس میں قدرت نے ہر سلسلے کو معتبر بنایا ہے۔ اب یہ سمجھنے والوں کا مزاج ہے کہ انہوں نے قرآن کیسے سمجھا، کیسے پڑھا اور کیسے کیا کیا، لیکن اس میں نبی کریم کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، میں کل تک کی گفتگو کو مسلسل کرتے ہوئے آج کی بات یہاں سے شروع کروں کہ قدرت جب اپنی مرضی اور رضا کو لفظوں کے پیکر میں ڈھال دے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ جب قدرت کی رضا اور اس کی مرضی لفظوں کے پیکر میں ڈھل جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ کی یہی مرضی جب وجود اور اسٹرکچر بن جائے تو ذات آل محمد ہوا کرتی ہے، جن کی زندگیاں قدرت نے عصمت کے سانچے میں اس لیے ڈھالی ہیں کہ قدرت کو ان کے کسی عہدے اور منصب میں اضافے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صاحب منصب ہے، ان کو الگ سے کوئی منصب نہیں دینا تھا،
اصل میں شریعت کی ضرورت کا نام عصمت ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کر چکا اور اس کے پہلے میں نے عرض کیا کہ جب تک شریعت معصوم ہاتھوں میں رہی 12 تھے سب کے مزاج ایک جیسے، جب شریعت غیر معصوم ہاتھوں میں چلی گئی تو 4 ہے اور سب کے مصلے الگ الگ ہیں۔ آج تک یہ طے ہی نہ ہو سکا کہ نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے مائکروسکوپ سے نبی کے پورے وجود کو دیکھا، آنکھوں کا کاجل دیکھا، بالوں کا گھنگرالا پن دیکھا، حضور کی سرائی دار گردن دیکھی، سرکار کا پورا اسٹرکچر دیکھا کہ سرکار مسواک کس اسٹائل سے کرتے تھے، حضور کے کرتے کا انداز کیا ہوتا تھا، سرکار چلتے کیسے تھے اور سرکار مکے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے کیسے، سب آپ نے دیکھا، مگر یہ نہ دیکھ سکے کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی اور مورخین کی اور ان کی کہ جنہوں نے تاریخ کو اپنے اعتبار سے لکھا اور جیسے جیسے چاہا لکھتے چلے گئے، سب کچھ دیکھا، سر کے بالوں سے لے کے پیر کی نالین تک سرکار کی آپ نے مائکروسکوپ سے دیکھی کہ حضور کا وجود ایسا تھا، سرکار کی آنکھیں ایسی تھی اور سرکار کی گردن ایسی تھی اور سرکار کی کالی کملی میں پیبند ایسے لگے تھے اور حضور کی مسواک کا اسٹائل ایسا تھا اور حضور جب چلتے تھے تو انداز ایسا تھا، سرکار جب کھاتے تھے تو طریقہ سب دیکھا، مگر یہ نہ دیکھ سکے کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یا تو تم ساتھ نہیں تھے یا ساتھ تھے تو تم نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ بھئی سرکار کی باتیں بتائے کون؟ کیا وہ بتائے جو وہاں ساتھ رہا ہو؟ میں جملہ یہاں نظر کر رہا ہوں، حضور کو بتائے کون؟ آخر حضور کا کردار کون بتائے گا؟ حضور کا کردار وہ بتائے جو ساتھ رہا ہو۔ بھئی آپ جب حضور مبعوث پر رسالت ہوئے تو آپ مسلمان نہیں تھے، جب حضور کو رسالت ملی تو آپ مسلمان نہیں تھے، جب حضور دنیا سے گئے تو آپ جنازے میں نہیں تھے۔ میں آپ کو رسالت ہوئے تو آپ مسلمان نہیں تھے، جب رسول جا رہے تھے تو آپ جنازے میں نہیں تھے، بتائے گا کون؟ کوئی تو ایسا ہو جو یہاں بھی ساتھ رہا ہو وہاں بھی ساتھ رہا ہو، جس نے ہر منظر کو اپنی نگاہوں میں بسا لیا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو یہ ساری منزلیں اور سارے سلسلوں کو بتائے، کہتے کہ بھئی آپ حضور کی سیرت ازواج سے لے لیجیے۔ ہم نے کہا ہمیں کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جناب کا کردار حضور کا کیریکٹر صحابیوں سے کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کہا بالکل نہیں لیتے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی پرابلم دیکھیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ اب آپ اپنا آئی ڈی پروف دکھائیے کہ آپ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں، اپنا آئی ڈی آپ کو دکھانا ہوگا، آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو دکھانا ہوگا آپ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اسلام کے بارے میں اور اپنے ایمان کے بارے میں ہماری سب خیریتیں ہم خوب جانتے ہیں، ہمارا سلسلہ کیا ہے، ہمارا سسٹم کیا ہے، ہمارا آغاز کیا، ہمارا انجام کیا، ہماری ابتدا کیا، ہماری انتہا کیا، ہم سب جانتے ہیں اپنے بارے میں۔ آپ اپنا آئی ڈی دکھائیے آپ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو نبی کے چچا کا عرفان نہیں ہے تو اب آپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ اب ہمارے سوال کرنے کے دن آ گئے، آپ کے سوال کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب ہم پوچھیں گے آپ اپنا آئی ڈی دکھائیں کہ آپ کو نبی کے چچا کا عرفان حاصل ہے یا نہیں۔ اب ایمان پر بحث نہیں ہوگی، ایمان والا چیپٹر کلوز ہو گیا، ایمان ابو طالب پر بحث اس لیے نہیں ہوگی کہ ایمان کا مسئلہ مکمل ہے، اس پر بحث کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اب چچا کا عرفان حاصل ہو، اگر آپ کو نبی کے چچا کا عرفان ہے تبھی آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اپنا آئی ڈی آپ کو دکھانا پڑے گا، بغیر آئی ڈی کے انٹری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ میں نے اب تک کی گفتگو کی ہیڈ لائن آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آج کی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ جب نبی آئے تو آپ نہیں تھے، جب نبی جا رہے تھے تو آپ نہیں تھے، بتایا کس نے؟ کہنے لگے حضور کو اس زمانے میں، اب بات آ گئی تو سنی لیجیے پوری تاریخ اس حوالے سے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو حضور کو پالنے والی حلیمہ دائی، بے تاریخ میں آپ نے نام سنا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور سمجھا بھی ہے، سمجھ کے پڑھا ہے، بغیر سمجھے ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ جب موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، آپ فرمانا جب موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا تو فخر موسیٰ، یہ آپ کہاں
سے لے آئے حلیمہ دائی، اس کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، اس کی بکریوں کا دودھ نہیں ہوتا تھا اور اس کے کھجور کے پیڑوں میں کھجور نہیں لگتے تھے. سرکار آئے اور جب اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی تندرست ہو گئی، اور جب سرکار اس کے گھر پہنچے تو کھجور کے پیڑ میں کھجور لگنے لگی اور ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ سرکار نے حلیمہ کو پالا یا حلیمہ نے سرکار کو پالا؟ بھائی فیصلہ تو اب ہوگا نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بھائی کچھ تو سامنے کی بات کیجئے. پریشانی کیا ہے؟ اور صلوات پڑھیں سب مل کے عظمت والے محمد. اب اس کو ذرا سا اس کی ڈیفینیشن سن لیجیے تاریخ کے حوالے سے. کہنے لگے بھائی مکے کے دیہات کی عورتیں شہر کی طرف آتی تھی تاکہ وہ بچوں کو یہاں سے لے جائیں اور ان کو دودھ پلا کے اپنا رزق حاصل کر سکیں. یہ سسٹم تھا اس زمانے کا، برا ماننے کی بات نہیں. چلیے بھائی ٹھیک ہے. ربیع الاول کا زمانہ تھا. فاران کی چوٹی پر ایک نور نمودار ہوا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیسر و خسرا کے منارے ٹوٹ کے گر گئے. فرات دجلہ کا پانی خشک ہو گیا. آتش قدح فارس گل ہو گئی. اور جب یہ نور ظہور پذیر ہوا تو مکے کے تمام تر گرد و نواح کی عورتیں چلی. جن کے پاس تیز رفتار سواریاں تھیں وہ جلدی پہنچی. ان کی آغوش میں امیر گھرانوں کے بچے آئے. حلیمہ کی سواری کمزور تھی، یہ دیر میں پہنچی. تاریخ اسلام کا مورخ کہتا ہے کہ اس کی آغوش میں یتیم عبداللہ ہے. اور اب جب اس نے یتیم عبداللہ کو اپنی آغوش میں لیا اور سواری پر بیٹھی تو سواری کے تنوتوش درست ہو گئے. ڈینٹنگ پینٹنگ بالکل صحیح ہو گئی اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی. عزیزو عجیب قیامت ہے. اب اس قیامت کو میں 2 لفظوں میں عرض کر دوں، اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی. مورخ کہتا ہے یہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے. بے زبان جانور سمجھ گیا کہ نبی سوار ہے. ہمارا جانور سمجھ گیا کہ نبی سوار ہے. آپ نہ سمجھ سکے کہ نبی ہے یا نہیں ہے. آپ 40 سال کے بعد نبی بتا رہے ہیں. جانور سمجھ گیا کہ نبی ہے. اور جب حضور سواری پر سوار ہوئے تو تمام عورتیں پہلے چلی گئی. ان کی سواریاں تیز تھی، یہ بیچاری دیر میں جا رہی تھی. مگر حضور کے سوار ہونے پر حضور کی سوار ہونے کی برکت سے سواری کا تلوتوش درست ہو گیا اور یہ تیز رفتار ہو گئی. اس نے سب کو اوورٹیک کیا اور سب سے آگے پہنچ گئی. اب اس کے بعد ایک فقرہ ملتا ہے. اب اسے آپ ادب کے حسن کے دائرے میں دیکھ لیں. مورخ لکھتا ہے کہ حلیمہ دائی کا ایک جانب کا چشمہ شیر خشک ہو چکا تھا. اس نے حضور کا رخ ادھر کیا جدھر کا چشمہ شیر رواں تھا مگر حضور متوجہ نہ ہوئے. تو لکھتا ہے مورخ کہ حضور کو اس نے بڑی مشکل سے ادھر متوجہ کیا جدھر کا چشمہ شیر خشک تھا. تاریخ اسلام کے مورخ نے بڑا حسین سا جملہ لکھا. وہ کہتا ہے لبے رحمت لگے چشمہ شیر رواں ہو گیا. لبے رحمت لگے چشمہ شیر رواں ہو گیا. چند دن کے محمد اتنے باشعور ہیں. بھائی بات آ گئی تو سن لیجیے، بغیر پڑھے آگے نہیں بڑھوں گا. چند دن کے محمد اتنے باشعور ہیں کہ مجھ سے پہلے اور بھی کافروں کے بچوں کے دہن ادھر لگے ہیں. بھائی چند دن کے محمد اتنے باشعور کہ مجھ سے پہلے اور بھی کافروں کے بچوں کے دہن ادھر لگے ہیں. محمد نے ادھر دہن لگانے سے انکار کر دیا. جو محمد اتنا باشعور ہو وہی 17 برس تک ابو طالب کیا کھاتا بھی رہا پیتا بھی رہا. اسے پتہ ہی نہ چلا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اسے پتہ ہی نہ چل سکا کب کلمہ پڑھا ہو، کہاں کلمہ پڑھا اور کس کے سامنے کلمہ پڑھا. اسے نہیں معلوم ہوا. ماشاءاللہ. یہاں معلوم ہوا وہاں نہیں معلوم ہوا. ماشاءاللہ. اور اب جب تاریخ اسلام کے مورخ نے عجیب و غریب سا فقرہ لکھا، میں یہاں تک آپ کو اس لیے لایا تاکہ یہ باتیں بالکل مسلسل ہو جائیں. اور حضور والا سرکار ختمی مرتبت کا وجود ظاہری 63 برس کا مکمل کردار ایسا کیریکٹر دنیا میں کسی کے پاس کبھی نظر نہ آ سکا، نہ سابقہ تاریخ نے بعد میں تاریخ میں. اس لیے کہ یہ کردار اس گھرانے کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا. اور ہم مجلسوں میں کیریکٹر بتاتے ہیں. ہم سے بڑھ کے کیریکٹر سازی کا سسٹم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں عظمت علیہ اور یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کو
مجلسوں میں بیٹھ کے دور کیا کیجیے تاکہ ذہن بالکل کھل جائے کسی قسم کا. اور ہمارے یہاں کا ماشاءاللہ یہ تو ذہن آمادہ ہے اور ماشاءاللہ مجلسیں سن کے یہ مجلسی شعور ڈیولپ ہوتا ہے. کل میں نے ایک بات کہی تھی اور اسے آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امیر کائنات فلک جناب ابو تراب کے حوالے سے جو یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ مولا یہودی کے باغ میں، دیکھیے دو باتیں بڑی غلط بیان ہوتی ہیں. ایک تو مولا کا وہ حیولہ یعنی مولا کا اسٹرکچر جو دعوت ذوالشیرہ میں بیان ہوتا ہے، آپ تصدیق کریں ہمارے بزرگ بتائیں گے. اور ایک میر انیس کی تصویر مونچھوں والی، دیکھا میر انیس کی مونچھوں والی تصویر، وہ بڑی بڑی مونچھیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کا جس کے مضمون اور جس کے مرثیوں کے اوپر حسین دستخط کر رہے ہو، آپ اس کی شکل ایسی بیان کر رہے ہیں. یہ اصل تصویر نہیں، یہ خیالی تصویر ہے میر انیس کی. اور تصویروں کا کانسیپٹ ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے کسی کا بھی. معصوم کی تصویر کی بات کر رہا ہوں میں، معصوم کی تصویروں کا کوئی کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں. اس کو ذہنوں سے نکال دیجئے. یہ ایجاد ہے عرب والوں کی. اور وہ نیچے لکھتے تمثال مبارک، یعنی ایسی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کو صحیح بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر معصوموں کی تصویر بننے لگے تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے ہمارے یہاں تصویروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ حکومت کی اپنی پالیسی ہے، یہ حکومت کا اپنا معیار ہے، یہ ان کا بزنس ہے. اسے جیسے چاہے وہ ڈیولپ کرے، لیکن ہر ایک عالم اور عالم رینک کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ کسی بھی معصوم کی کوئی فوٹوگراف ہمارے یہاں جائز نہیں ہے کہیں سے بھی. 0% کی بات کر رہا ہوں میں، 0%، 1% کی بات نہیں. اس منزل پر کسی معصوم کی کوئی تصویر بنانا کہیں سے جائز نہیں ہے. اور اب میں یہ اصل بات پر آ گیا کہ آپ جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میر صاحب جناب امیر کائنات جب دعوت ذوالشیرہ میں آئے تو پتلی پتلی ٹانگیں، استغفر اللہ، ہم نے کہا آپ کو توفیق نہ ہوئی، پتلی پتلی ٹانگیں، دھسی ہوئی آنکھیں، نکلا ہوا پیٹ، آپ مولا کی تصویر بتا رہے ہیں. اما جس کا بیٹا قمر بنی ہاشم ہو، جس کا بیٹا قمر بنی ہاشم ہو، آپ اس کی ایسی تصویر بتا رہے ہیں. کم سے کم یہ تو سوچیے کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. کون ہے وہ جس کا میں نے کل کہا تھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اما جس کی نورانی پیشانی دیکھ کے لوگ سجدہ کرتے تھے، جس کو دیکھنے کے بعد مصیری کو خدائی کا خدشہ ہو گیا. اب میں 4 مصروں سے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. کہنے والا کہتا ہے طے کر لو اے نصیری تا زندگی کہیں گے. دیکھیے سارا انتظام چوتھے کے لیے ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. سارا انتظام چوتھے مصرے کے لیے ہوتا ہے. کہنے والا کہتا ہے طے کر لو اے نصیری تا زندگی کہیں گے، جو بات تم کہو گے ہم بھی وہی کہیں گے. طے کر لو اے نصیری تا زندگی کہیں گے، جو بات تم کہو گے ہم بھی وہی کہیں گے، لیکن بروز محشر ایک لفظ کو بدل کر. بھائی سارا انتظام چوتھے مصرے کے لیے، سب کو بولنا ہوگا اس مصرے پر. طے کر لو اے نصیری تا زندگی کہیں گے، جو بات تم کہو گے ہم بھی وہی کہیں گے، لیکن بروز محشر ایک لفظ کو بدل کر تم یا خدا کہو گے ہم یا علی. زندگی کہیں گے، جو بات تم کہو گے ہم بھی وہی کہیں گے، لیکن بروز محشر ایک لفظ کو بدل کر تم یا خدا کہو گے ہم یا. سلامات پڑھیں محمد والے محمد. تو میں بات کر رہا تھا کہ میر انیس کی مونچھوں والی تصویر غلط ہے. یہ اصل میں خیالی تصویر ہے. اور مولا کائنات کی یہ تصویر جو دعوت ذوالشیرہ میں بیان ہوتی ہے کہ نکلا ہوا پیٹ، ماشاءاللہ پتلی پتلی ٹانگیں، دھسی ہوئی آنکھیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں ہم؟ 12-13 برس کا بچہ ہے جو رسول کی نصرت کا وعدہ کر رہا ہے. اما جس کا بیٹا قمر بنی ہاشم ہو، جو ہاشم کے خاندان کا چشم و چراغ ہو، اور جس کی خوبصورتی عرب دنیا میں، کائنات کی بات کریے، عرب دنیا تو چھوٹی ہے، جس کی خوبصورتی کا معیار پوری کائنات میں جو فخر یوسف ہو، اس کے بارے میں یہ خیال غلط. اور یہی خیال آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو گئے. جب ترقی کر کے دائرے میں داخل ہوا، کہنے لگے یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، میاں کاندھے پر بیلچہ رکھ کے جاتے تھے اور یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے.
نہیں چھوٹا کام چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے. یا تو سیدھا معاملہ ہے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. بھائی مسئلہ مزدوری کا نہیں تھا. میں آج بات کلیئر کر دوں تاکہ ذہنوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. معصوم کیریکٹر کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم جسے معصوم مانتے ہیں اس کا معیار کتنا بلند ہے, اس کا کردار کتنا بلند ہے, اس کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ زمین پر قبضہ یہودی کا تھا. میں لفظ پہنچ جائے, زمین پر قبضہ یہودی کا تھا, پلانٹیشن علی کا تھا. برابر داری کا مسئلہ تھا, مزدوری کا مسئلہ نہیں تھا. اور میں کلیہ بیان کروں نیو پورٹ کے اس منبر سے, اور اس تاریخی جملے کو محفوظ کر لیجئے گا. ہمارے 14 معصوموں نے کسی زمانے میں نہ کسی کی نوکری کی ہے نہ غلامی کی ہے. ہمارے 14 معصوموں نے کسی کی نہ نوکری کی ہے نہ غلامی کی ہے. ہمارے معصوموں نے بزنس کیا ہے, پلانٹیشن کیا ہے, کھیتیاں کی ہے. صلوات پر محمد والے محمد. یہ 1000% طے ہے اور اس کو آپ تسلیم کریں, ورنہ اگر معصوم کو آپ مزدور بنا کے کائنات کے سامنے پیش کریں گے. اما چند دن کی چھوٹی سی پارٹی والا اپنے لیڈر کو بانس پہ چڑھا کے پیش کرتا ہے. آپ علی کے کیریکٹر کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کا کردار اتنا بلند ہے, جو خالق ماشاءاللہ, جس کے خطبے کو پڑھنے کے بعد 24 ملکوں کے انٹلیکچوئلز یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں. پڑھتے ہیں آپ خطبہ, جس کے خطبے کو پڑھنے کے بعد, کون سا خطبہ جس میں مولا نے کائنات کے بننے کا منظر پیش کیا ہے, 24 ملکوں کے انٹلیکچوئلز نے سیدھے جواب دیا. ایسا لگ رہا تھا یا علی دیکھ رہے تھے دنیا بن رہی تھی, یا علی نے اپنے ہاتھوں سے کائنات بنائی. سواری یا علی دیکھ رہے تھے دنیا بن رہی تھی, یا علی نے اپنے ہاتھوں سے کائنات کو سجایا, سنوارا, بنایا. اور اس خطبے کی روشنی میں کوکب دری والے نے تو پوری کتاب ہی لکھ دی. صلوات پڑھے محمد والے. اگر اس کا عقیدہ ہوتا تو وہ بھی شیعہ ہو گیا ہوتا. بھائی بلادہ فرما رہے آپ. اب عالم یہ, میں تو بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا, نبی کریم کا مکمل کیریکٹر, اور منزل پھر وہی ہے کہ نبی پہنچے. دیکھیے نبی کے جانے کا تذکرہ تاریخ میں ہے. نبی کی سواری کا ذکر ہے. براق, برق کی جمع سپرلیٹو ڈگری, برق اس کی جمع سپرلیٹو ڈگری. نبی چلے, جبرائیل رکے. کل تک بات یہی آئی تھی, جبرائیل رکے. ہم نے کہا جبرائیل رکے کیوں؟ کہ میری حد. میں نے کہا تم مسلمان نہیں لگتے. کیوں؟ ہم نے کہا تم یہی رکے جا رہے ہو, مسلمان نبی کی برابری پر تلا ہے, ہمارے جیسے اور ہمارے جیسے اور ہمارے جیسے. وہ باتیں یاد ہیں آپ کو؟ اور آئیے آج سے جبرائیل رکے, یہ بندہ آگے بڑھا, بندہ نبی نہیں. قرآن گواہ ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ماشاءاللہ. نہ طٰہٰ کو, نہ یاسین کو, نہ مزمل کو, نہ مدثر کو. بندہ جا رہا ہے, بندہ. بندگی کو کمال حاصل ہو رہا ہے. یہ بندگی کی معراج ہے, نبوت کی نہیں. اما جس کی پوری زندگی معراج ہی معراج ہو, اس کا الگ سے معراج کیوں دی جائے؟ یہ نبی کی معراج نہیں ہے, یہ اس آسمان کی معراج ہے جہاں پر نبی نے قدم رکھا. یہ ان فرشتوں کی معراج ہے جن فرشتوں کے درمیان سے نبی گزرے. یہ ان نبیوں کی معراج ہے جن نبیوں کو نبی نے نماز پڑھائی. اور جب نبی جا رہے تھے, جاتے جاتے جبرائیل سے تھوڑی سی باتیں ہوئی, ادھر سے آواز آئی, ادھر سے. نبی نے ادھر بول کے نہیں دیکھا, یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز تھی؟ کہا سرکار یہ دنیا کی آواز تھی. نبی نے کہا اگر میں ادھر مڑ کے دیکھتا تو کیا ہوتا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں سرکار آپ کی معراج نامکمل رہتی اور ساری قوم دنیا دار ہو جاتی. نتیجہ دوں گا. تھوڑا سا اگلا اسٹیپ, دوسری منزل, ادھر سے آواز آئی. نبی نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا. جبرائیل یہ کیسی آواز تھی؟ کہا سرکار یہ قوم نصارہ کی آواز تھی. نبی نے کہا اگر میں ادھر مڑ کے دیکھتا تو کیا ہوتا؟ کہا سرکار آپ کی معراج بھی نامکمل رہتی اور آپ کی ساری قوم نصارہ اور دنیا دار ہو جاتی. بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں, تاریخ گواہ ہے میرا صاحب معراج رسول جب معراج کے رستے میں ہے جبرائیل کے ساتھ, تو ادھر سے بھی آواز آئی, ادھر سے بھی آواز آئی. نبی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. جو لوگ اندر ہیں وہی محسوس ہوں گے, باہر والوں کو پتہ ہی نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی معراج کی منزلوں پر جاتے جاتے ادھر اور ادھر دونوں طرف سے آوازیں آئی.
مگر نبی نے کہیں مڑ کے نہیں دیکھا. اپنے ساتھ جانے والے گائیڈ جبرائیل سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ کہا سرکار اگر آپ حالت سفر معراج میں ادھر یا ادھر مڑ کے دیکھتے تو آپ کی معراج نامکمل رہتی اور آپ کی ساری قوم دنیا دار ہو جاتی. عزیزوں نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن. میں نتیجہ پہنچ گیا. الصلاۃ معراج المومن. میاں صاحب معراج رسول اگر معراج کے سفر میں ادھر یا ادھر مڑ کے دیکھ لے تو اس کی تو معراج نامکمل رہے تو مسلمانوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نبی نے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. نبی نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. نبی سیدھا اپنے معراج کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. جبرائیل رکے, نبی آگے بڑھے. ادنو منی اور کل میں بڑی سرسری روایت بیان کر کے چلا گیا. آج اسے مکمل کر دوں. دیکھیے کوہ عربی کی لفظ ہے, جبل بھی عربی کی لفظ ہے. جبل اور کوہ اور جبل. کوہ طور کہا جاتا ہے, جبل طور نہیں کہا جاتا. جبل نور وہاں ہے, یہ کوہ طور ہے. اصل میں ایک چھوٹے سے پہاڑی نما ٹیلا تھا, چھوٹی سی پہاڑی تھی بلندی پر جہاں موسیٰ جایا کرتے تھے اور جہاں موسیٰ سے کلام ہوتا تھا. اس لیے کہ کوئی کنفیوژن ذہن میں نہ رہ جائے, امیر کائنات فلک جناب ابو تراب کا مزار آج وہی ہے جہاں کل موسیٰ طور کی پہاڑی پر جایا کرتے تھے. اور ہارون رشید کے زمانے میں بھی وہ بلندی, وہ چھوٹا سا پہاڑ موجود تھا جہاں ہرن جا کے بیٹھا تھا اور کتا وہاں تک نہیں پہنچ پایا تھا. مولانا فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہی چھوٹا سا, وہی سلسلہ جو کل طور تھا وہی آج اشرف ہے. اور موسیٰ سے چپلیں اس لیے اتروائی جاتی تھی تاکہ قبر علی کا احترام ہو سکے. بھائی خدا کی نظر میں یہ بات تھی, قبر علی کا احترام ہو سکے. اور موسیٰ سے کہا جاتا تھا چپل اتار کے آئیے, نالین اتار کے آئیے. یہ وادی مقدس ہے. وادی مقدس کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور اس اشرف کے صحن میں نہ شراب جا سکتی ہے نہ کتا جا سکتا ہے. اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ جب اس نے اس بات کو پریکٹیکل کرنا چاہا اور اس نے یہ چاہا کہ شراب علی کے صحن میں داخل ہو جائے تو وہ شراب کی بوتل لے کے پہنچا. ادھر شراب صحن میں داخل ہوئی, سرکہ کیمپس سے باہر آئی, پھر شراب, پھر کیمپس میں داخل ہوا سرکہ, پھر باہر آیا شراب. تو پتا چلا حلال والا جو سلسلہ ہے وہی علی کے دامن سے متمسک ہوگا. جہاں حرمت کا منزلہ وہ علی کے دامن سے قریب نہیں جا سکتا. یہ اس نے پریکٹیکل کیا تھا, تاریخ شاہد ہے اور گواہ ہے. اور اب میں اس منزل پر آ گیا. نبی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حجاب, پردہ, نور, وادیاں, اور اس سلسلے کو نبی نے پار کیا. آواز ہے ادنو منی میرے حبیب اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. 2 کمان یا کچھ کم کا فاصلہ. یہ سمجھانے کی بات ہے. عرب میں جو سسٹم تھا, جب 2 بادشاہ ملتے تھے اور ان میں صلح صفائی ہوتی تھی, یہ سسٹم تھا جو سمجھایا جاتا تھا. جب 2 بادشاہ آپس میں ملتے تھے تو کمانیں لے کے جاتے تھے اور دونوں کمانوں کو جوڑ کے رکھتے تو اس میں سے تیر نکال کے پھینک دیا جاتا تھا تاکہ اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں. جو تمہارا دوست وہ میرا دوست, جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن. یہ سسٹم تھا عرب کا. اس بات کو بتانے کے لیے قرآن نے بیان کیا قاب قوسین او ادنی دنا فتدلی. 2 کمان یا کچھ کم کا فاصلہ. ہمیں ایک بادشاہ کے بارے میں تو خبر ہے, دوسرے کے بارے میں کوئی خبر نہیں. یہ کیسے گیا, کس سواری سے گیا, کس راستے سے گیا. آئے کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے گیا, کس کے ساتھ گیا, کس سواری سے گیا. ہاں صوفیوں نے لکھا کہ ہاتھ بھی تھا اور پردہ بھی تھا, انگوٹھی بھی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے. نہیں یہ والی صلوات نہیں, سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت عالم. دو کمان یا کچھ کم کا فاصلہ. میرے پیغمبر اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. اتنا قریب ہوئے کہ پھر دیکھا ہوا ہاتھ, پہنائی ہوئی انگوٹھی, مانوس لب و لہجہ, سب کچھ اپنے جیسا, مگر پھر بھی درمیان میں تکلف کا پردہ ہے جو حائل ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک پردہ ہے جو حائل ہے. نہ کوئی
فرشتہ، نہ کوئی فرشتی، نہ کوئی تاریخ داں، نہ کوئی مورخ، نہ کوئی سفیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی وکیل، کوئی موجود نہیں، مگر نہ جانے کیسے البلاغ المبین کی پہلی جلد کا مورخ ویڈیو کیمرہ لے کے وہاں پہنچا اور اندر کی تھوڑی سی لے آیا. میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. کہنے لگا دوران کلام، بہت غور سے سنیے گا، دوران کلام کوئی لفظ مس نہ ہونے پائے، دوران کلام بات چیت، جب باتیں ہو رہی تھی آپس میں باتیں ہو رہی، دوران کلام یہ تو آہستہ آہستہ ہو رہا تھا، میں سن ہی نہ سکا، مگر ایک لفظ نبی نے بآواز بلند کہا. اس کا مطلب یہ نعرہ جو ہم یہاں لگاتے ہیں یہ نعرہ شب معراج کا ہے. بھائی مولانا فرما رہے ہیں نبی نے ایک لفظ بہت بلند آواز نے کہا، نبی نے کہا میرے مالک، البلاغ المبین اس کی پہلی جلد پہلا والیوم، اور مورخ کہتا ہے کہ نبی نے بآواز بلند پوچھا میرے مالک، میرے خالق، یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ پردے سے آواز آئی، میرے حبیب، میرے محبوب، تمہیں معلوم ہے نہ تو میری کوئی مثال بن سکتا ہے، نہ میری کوئی تصویر بن سکتا ہے، نہ میری کوئی شبیہ بن سکتا ہے، مگر میں خدا دلوں کے حالات سے واقف ہوں. میں نے تمہارے دل میں جس کی محبت سب سے زیادہ پائی تو میں نے یہ مناسب جانا کیوں نہ اسی کے لہجے میں کلام کروں جو تمہارا بھی محبوب، جو میرا بھی محبوب. یہ ہے حیدری، عظمت امین کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات. میرے مالک یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ پردے سے آواز ہے، میرے حبیب تمہیں معلوم ہے نہ تو میری کوئی مثال بن سکتا ہے، نہ میری کوئی تصویر بن سکتا ہے، نہ میری کوئی شبیہ بن سکتا ہے، مگر میں خدا دلوں کے حالات سے واقف ہوں. میں نے تمہارے دل میں جس کی محبت سب سے زیادہ پائی تو میں نے مناسب جانا کیوں نہ اسی کے لہجے میں کلام کروں جو تمہارا بھی محبوب، جو میرا بھی محبوب. باتیں ہوئی، کلام ہوا، اور جب چلنے لگے مہمان کو صرف باتوں پہ نہیں ڈالا جاتا، کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے. جب نبی چلنے لگے تو قدرت نے اپنے پیغمبر کو ایک سیب دیا، سیب، اس سیب میں نور زہرا پوشیدہ کر کے دیا. اللہ نے عزت زہرا، اللہ نے عظمت بطول، قدرت کو باپ کے سپرد بھی نور کرنا ہوا تو پردے کا انتظام. اور اب جب نبی اس سیب کو لے کے چلے، جبرائیل سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا انتظار. میں نے کہا یہ انتظار تم بھی کرتے ہو؟ مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے. جبرائیل نے کہا مفتی کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاکستان ہندوستان میں جو مفت میں پیدا ہو جائے اسے مفتی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور یہی ڈیفینیشن ہے اس کی. صلوات پڑھ دیجیے سب مل کے عظمت والے محمد. جبرائیل نے کہا یہ مفتی کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے جو مفت میں پیدا ہو اسے مفتی کہتے ہیں. تو کہنے لگا تم انسانوں کیا مفتی ہوگا، ہم فرشتوں کیا کوئی مفتی نہیں ہوتا. بھائی مولانا فرما رہے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا، انتظار کس کا کر رہے ہو؟ کہا میں محمد کا منتظر ہوں. میں نے کہا لگتا ہے تمہارا اور ہمارا معاملہ کچھ ملتا جلتا سا ہے. کہنے لگا کیوں؟ ہم نے کہا تم بھی انتظار کر رہے ہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگا پھر فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا تم جس محمد کا انتظار کر رہے ہو وہاں مہر نبوت ہے، ہم جس محمد کا انتظار کر رہے ہیں وہاں مہر امامت ہے. اور اب جناب ختمی مرتبت واپس پلٹے اور ام المومنین نے روایت کی. اب میں اس کی کیا تشریح کروں؟ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، وہ بعد میں حرم میں آئی ہے، مگر واقعہ انہی کے گھر سے نقل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی تشریح ہو نہیں سکتی. یہ تاریخ کا وہ فیکٹ ہے. اب آپ پرانی کتابوں سے نکال دیجئے تو کیا مطلب، نئی کتابوں جو چاہیے آپ لکھ دیجئے، لیکن پرانا میٹر آج بھی محفوظ ہے. یہ پرانی کتابیں آپ کہاں لے جائیں گے جن کے اندر ساری کتابوں کا سارا سلسلہ موجود ہے. انہوں نے روایت کی ہمارے گھر سے گئے اور ہمارے گھر سے گئے اور ہمارے گھر سے گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر سے نبی گئے. یہ ام ہانی کون ہے؟ سرکار ابو طالب کی بیٹی. بھائی مسئلہ برابر کا مسئلہ سن لیجیے، بالکل برابر کا مسئلہ. سرکار
طالب وہاں بھی ابو طالب کا بیٹا. یہ ہے معراج کا سفر. ام ہانی کے گھر سے سفر شروع ہوا, علی کے لہجے پر تمام ہوا. اب تو سمجھیں گے ہم, اب تو سمجھنا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہے. اس سے بڑھ کے ایمان کا مسئلہ اور کیا ہوگا. قرآن نے کہا میرے پیغمبر سرزمین مکہ کی قسم, جہاں تم رہتے ہو ایک باپ رہتا ہے ایک بیٹا رہتا ہے. سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. آج تجزیہ سن لیجیے, انالائسس کر دوں اس جملے کا آیت کا. میرے پیغمبر سرزمین مکہ کی قسم جہاں تم رہتے ہو ایک باپ رہتا ہے ایک بیٹا رہتا ہے. اے میرے مالک یہ پاؤں قسم کے قابل کیسے ہو گئے؟ سر کی قسم تو کھائی جاتی, یہ پیروں کی قسم کھائی تو نے؟ کہا ہاں سرزمین مکہ کی قسم جہاں تم رہتے ہو. یہ پیروں کی قسم کیوں کھائی جا رہی مکے میں جہاں حبیب تمہارے قدموں کی چاپ اور آہٹ محسوس کی جاتی ہے؟ تو جب نہیں آواز قدرت آئے کہ جس زمین سے میرا حبیب چل کے گزر جائے ہم اس زمین کو قابل قسم بنا دیں. ہم نے کہا چلیے یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا تمہارے حبیب کی بات ہے, مگر یہ باپ بیٹے کون ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ باپ بیٹے کون ہیں جن کے بارے میں تو کہہ رہا باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم؟ نام لے لے. آواز قدرت آئے گی اگر نام لوں تو قرآن 3000 پاروں میں بڑھ جاتا. تمہیں کیا پتا, دشمنی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا پھر کہا صفت بیان کروں گا. میں نے کہا صفت کیا ہے؟ کہا باپ وہ, اب میں برابر کی بات کر رہا ہوں, باپ وہ جس کے لہجے میں کعبے میں کلام ہوا. بھائی پہنچنا چاہیے. باپ وہ جس کے لہجے میں کعبے میں کلام ہوا, بیٹا وہ جس کے لہجے میں شب معراج کلام ہوا. یہ ہے باپ اور بیٹے جو قابل قسم ہے. یہ ہے معیار, یہ ہے سسٹم, یہ ہے کوالٹی جسے ہم آل محمد کے کردار کے معیار سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اگر گھر میں جھاڑو دینے والی فضا ہے تو وہ بھی 40 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی. اما رسول کے ساتھ رہنے والا راستہ بھول گیا تو سلسلہ بھی سسٹم بھی بھول گیا, راستہ بھول گیا. اور میں یہاں پہ جملہ بہت نازک سا ہے. یہ رسول کے ساتھ رہنے والا تھا, راستہ بھول گیا. یہ شہزادی کے گھر میں جھاڑو دینے والی راستے میں بچھڑ گئی, بھولی نہیں, یہ قافلے سے بچھڑ گئی. تو وہ آگے بڑھا کہنے لگا کون ہے, کہاں سے آئی ہے, کیا نام ہے, کہاں جانا ہے. جناب فضا نے اس کے سارے سوال ایک سانس میں سنے اور اس کے بعد صرف ایک چھوٹا سا جواب دے دیا, اور وہ جواب قرآن کی آیت میں تھا. جناب فضا فرماتی ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ پہلے سلام کر تب کلام کر. اما وہ رسول کے ساتھ رہنے والا ذرا سی مشکل میں گھر جائے تو راستہ بھول جائے اور اسلامی قدروں کو فراموش کر جائے. یہ معصومہ کے گھر میں رہنے والی یہ اسے روشناس بھی کرائے, بتائے بھی اور بتائے بھی اور بتائے بھی کہ دیکھ یہ ہے اسلام کا طریقہ, یہ ہے اسلام کا اصول, یہ ہے سسٹم. اور میں آ گیا اس منزل کے اوپر. یہ خاندان, یہ خانوادہ, یہ سلیقہ, یہ سسٹم دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا. اس لیے کہ امیر کائنات فلک جناب کا وجود, معصوم کونین کا وجود, اور پھر اس شہزادے کا وجود جو سبز ہے, اور وہ کہ جس کے لیے جنت سے لباس آیا تو اسے سرخ جوڑا بنایا گیا. آپ جانتے ہیں تاریخ کا عظیم ترین پہلو, اب یہ دن ختم ہو رہے ہیں تو دن کی بات اور ہے. تاریخ کا عظیم ترین پہلو, جناب خطی مرتبت مسجد میں بیٹھے ہیں, جبرائیل آسمان سے ٹچ لے کے اترے, اس میں 2 جوڑی کفن, 2 ٹکڑے کافور. جبرائیل نے بعد سلام کے تحفہ پیش کیا. نبی نے حسن سے کہا بیٹا میرے پاس آؤ. حسن قریب پہنچے, نبی نے کفن امام حسن کا سپرد کیا, کافور مولا حسن کو دیا. مولا حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد نبی نے پھر حسن کو بلایا, بیٹا میرے پاس آؤ. حسن قریب پہنچے, نبی نے دوسرا کفن بھی مولا حسن کے سپرد کیا, دوسرا کافور کا ٹکڑا بھی مولا حسن کے حوالے کر دیا. حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے, آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے, گھر میں داخل ہوئے. اماں چکی چلا رہی ہے. حسین نے آگے بڑھ کے اماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. زہرا نے حسین کو دیکھا, بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا اماں نانا مجھ سے ناراض ہو گئے. نانا ناراض ہو گئے؟ کہاں؟ اور اس کے بعد مولا حسین نے سارا منظر بیان کیا. جناب شہزادی کونین خاتون قیامت
نقاب میں ملبوس ہو کے مسجد میں آئی، نبی استقبال کو کھڑے ہوئے، زہرا خیریت تو ہے؟ کہا بابا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ نے بہت خاموشی سے سن لیا، اے بابا کیا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی؟ مولا رسول فرماتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا آپ نے حسن کو دونوں کفن دے دیے، کافور بھی حسن کو دے دیا، حسین کو کچھ نہ دیا۔ تو ایک مرتبہ نبی نے حسین کو اپنے کلیجے سے لگایا، زہرا بیٹھ جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ بابا بتائیں، جناب رسالت بابا فرماتے ہیں بیٹی یہ تیرا بڑا بیٹا حسن امیر ہے، یہ تیرا چھوٹا بیٹا حسین غریب ہے۔ بابا کیوں؟ کہا بیٹی ہر گھر کا سسٹم اور دستور ہوتا ہے، جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو واپس دفن کر کے لوگ آتے ہیں خالی ہاتھ، مگر یہ تیرا گھر ہے زہرا کہ جب حسن کا جنازہ نکلے گا اور اس کے بعد جب یہ میرے پہلو تک لے کے آنے والے آ رہے ہوں گے تو اتنے تیر برسائے جائیں گے کہ حسن کا کفن نہ رہے گا، اس کو دوسرے کفن کی ضرورت پڑے گی، لہذا میں نے اس کو 2 کفن دیے اور تیرا چھوٹا بیٹا حسین کربلا کے مقتل میں بے گورو کفن۔ ہاں عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ابھی وہ شہزادے کا ذکر ہونا ہے کہ جو حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے۔ عزیزوں تاریخ کربلا میں بڑی عظیم مائیں ہیں، بڑا عظیم کردار ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ اس طریقے سے مولا حسن کے اس بیٹے کا تابوت اٹھائیے گا کہ زخم پھر سے ہرے نہ ہو جائے، بہت زخمی ہے، قاسم کا لاشا بہت زخمی ہے، بہت زخمی ہے، آہستہ سے بوسہ دیجیے گا۔ ہاں یہ ہے حق گریہ۔ عزیزو مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے، مولا حسن نے قاسم کا گریبان چاک کیا، بیٹا جا کے بی بی زینب تک یہ خبر پہنچا دے، صبح کا وقت، نماز صبح کا وقت، فضہ دروازے میں بیٹھی ہیں، کیا دیکھا کم سن بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، چہرے پر حزن و ملال کے آثار، گریبان چاک، آستین الٹی ہوئی، فضہ نے دوڑ کے بیٹے کو گلیجے سے لگا لیا، قاسم خیریت تو ہے؟ کہا اماں فضہ پھوپھی کو میرا سلام کہیے، اس لیے کہ بابا کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو دشت اور لگن میں گر رہے ہیں۔ عزیزو زینب کیسے دوڑ کے آئی مجھے نہیں پتا، زینب کس طریقے سے مستریح ہوئی مجھے نہیں پتا، اور اس کے بعد عجیب عالم ہے، عجیب منزل ہے، جناب امام حسن کا یہ بیٹا، یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب امام حسن نے اپنے قاسم کو بلا کے اپنے سہانے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا میرے لال 2 لمحہ ٹھہر جا، میں نے موت کو روکا ہے، 2 لمحہ تو بھی ٹھہر جا۔ اور اس کے بعد جناب امام حسن نے جناب قاسم سے کہا کاغذ اور قلم لے کے آ، قاسم کاغذ اور قلم لے کے آئے، مولا حسین نے چند لفظوں کی تحریر لکھی اور کہا بیٹا اس کو بازو پر باندھ لے، جب سب سے مشکل وقت پڑے گا تو اس تعویذ کو کھولنا، تمہیں قسم ہے اس پر شہزا کی، مجھے انصاف کر کے بتاؤ بچوں کے بازوؤں پر تعویذ حفاظت کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کے بازو پر تعویذ اس لیے باندھی جا رہی تاکہ یہ شہادت کے میدان میں جا سکے۔ اگر سوچ لیں تو رونے اور مر جانے کے لیے بہت کافی ہے، یہ آل محمد کا در اور گھر ہے۔ تعویذ حسن کے اس لال نے اپنے بازو پر باندھی، قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، یعنی 28 رجب تک کم سے کم 10-11 سال تک جناب قاسم کے اوپر کوئی ایسا مصیبت کا وقت نہیں پڑا کہ جس کی بنیاد پر قاسم کو تعویذ کھول کے دیکھنی پڑے۔ یہ حسین کی تربیت کا عالم تھا، یہ حسین کی تربیت کا اثر تھا۔ اور دوستو جب شب عاشور آئی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں، شب عاشور وہ قیامت کی شب ہے کہ جس شب میں جناب قاسم اپنے خیمے سے نکل رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر اور جناب عباس آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سنیں گے آپ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ چچا اور بھتیجے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جناب علی اکبر کہتے ہیں چچا کل صبح مجھے پہلے اجازت دلوا دیجیے گا، کل صبح مجھے پہلے اجازت دلوائیے گا۔ عباس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہم شبیہ پیغمبر ہوں، شاید میرے جانے سے ان کے بابا کے اوپر کچھ رحم آ سکے۔ اور اس کے بعد جناب عباس کہتے ہیں بیٹا نہیں، تو اگر چلا جائے گا تو میرے آقا کی نگاہوں کا نور چلا جائے گا، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دلوا سکتا، پہلے مجھے جانا چاہیے۔ تو اکبر نے کہا چچا آپ پہلے کیسے جائیں گے؟ آپ جائیں گے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ تو قافلے کے قافلہ سالار ہیں،
जनाब कासिम ने ये जुमला सुना, बड़ी तेजी से आगे बढ़े, हाथों को जोड़ के आवाज दी, चचा ना तुम पहले जाओगे, अकबर भैया ना तुम पहले जाओगे। कहा क्यों? कहा मैं तो यतीम हूँ, मैं तो यतीम हूँ, मैं पहले चला जाऊंगा। मेरे जाने से शायद मेरे चचा के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। तो एक मर्तबा हुसैन खैमे से निकल के आए, बड़ी तेजी से आगे बढ़े, कासिम को गले से लगाया और एक कयामत का फिक्रा मेरे आका ने फरमाया, कासिम तू अकबर से ज्यादा मुझे प्यारा है। ए कासिम तू अकबर से ज्यादा मुझे प्यारा है। और आपको बताएं मौला हुसैन ने खुद अपने मरसिये में पढ़ा, मौला का मरसिया सुनिएगा। मेरे गरीब आका ने पढ़ा एक जुमला और वो मरसिया बन गया। मौला ने फरमाया, जब मैं अकबर का जनाजा उठा चुका, जब मैं कासिम का लाशा उठा चुका, तो मेरे गरीब आका ने कहा मालूम है, दैर राहिब में जब राहिब को हुसैन करबला सुना रहे थे तो हुसैन ने राहिब से कहा, राहिब तुझे पता मैं कब गरीब हो गया? कहा का बयान करो। हुसैन ने कहा, राहिब जब मैं कासिम का पामाल लाशा ला चुका, अकबर का जनाजा ला चुका, तो मैंने अपना एक हाथ कासिम के लाशे पर रखा, एक हाथ अकबर के जनाजे पर रखा और मैंने अपने सर को खुदा की बारगाह में बुलंद किया और मैंने कहा, परवरदिगार तेरा हुसैन गरीब हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यह है पुरसे का हक। अब ज़ैनब की रज़ा को 2 दिन बचे हैं। आपने सुबह भी पानी पिया होगा, यहाँ आए तब भी सैरो सैराब है, मगर आज की तारीख से हुसैन के खैमों में पानी खत्म हो गया। बच्चों की आवाज़ें तशनगी बुलंद हो गई, अलतश अलतश कद कतलना, हाय हम प्यास से हलाक हुए जाते हैं। करबला ना पढ़ी जा सकती है, ना सुनी समझी जा सकती है, करबला सिर्फ महसूस कर लें तो दिल फट जाए। इसलिए करबला कहते ही उसे जहाँ कर्ब भी हो और बला भी। हाँ अज़ीज़ों, हाँ गिरिया, आहिस्ता आहिस्ता गिरिए की आवाजें बुलंद हो रही हैं। हाँ मासूम से पूछा, मौला रोने का हक क्या है? मौला ने फरमाया, ऐसे रो जैसे हमारी दादी ज़हरा रोती है, जैसे भरे हुए घर से जनाजा निकल रहा हो, चीखे मार के रो, कोई तकल्लुफ न करो रोने में, इसलिए कि मेरे जग पर ऐसे गिरिया करो जैसे मेरी दादी ज़हरा रोती है। हम न रोएंगे तो कौन रोएगा? हम तकल्लुफ करेंगे तो फिर दुनिया वाले और तकल्लुफ करेंगे। हाँ अजीजों, मैं उस मंजिल पर आ गया कि कासिम क्या करे। घर के अंदर जाते तो अम्मा कहती, बेटा अभी तक तू जिंदा है, ए बेटा तू अभी तक जिंदा है, तुझे पता है लोग क्या ताने देते, तेरे बाबा हसन को जंग करना नहीं आती थी। मैं उम्मे फरमा तुझसे कहती हूँ, फौरन मैदान में जा और अपने बाबा की उस जंग का अंदाज दिखा और लोगों को बता कि मैं हसन मुश्तबा का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं अब्बास का शागिर्द हूँ। और इधर मौला हुसैन के पास आते तो मौला कहते हैं, तू मेरे भैया की निशानी है, तू मेरे भैया की निशानी, तुझे कैसे मरने की इजाजत दूं? और अजीब और गरीब सा आलम है, बड़े कशमकश के आलम में कासिम एक मर्तबा खैमे में आके बैठे और अपने बाबा को इस मुसीबत के आलम में पुकारने लगे, बाबा काश तुम होते तो आज मुझे ये मंजर न देखने को मिलता। ये सोचते सोचते कासिम के ज़हनो दिलो दिमाग में ख्याल आया और कासिम को याद आया कि मेरे बाबा ने आखिरी हिचकियों में एक ताबीज दिया था, और ये सोच के अब जो कासिम ने बाजू पर हाथ रखा तो वो ताबीज मिला। कासिम ने ताबीज को खोला, बाबा का चेहरा निगाहों के सामने आया, और अब जब ताबीज खोला तो उसमें लिखा था, ए मेरे करीब हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे करीब हुसैन, अपने भाई का सलाम। कासिम ने ताबीज को पढ़ा, उसमें लिखा था, भैया अगर मैं करबला में होता तो तुझ पर कुर्बान होता, मगर मैं तो नहीं हूं, मेरी जानिब से ये छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल कर ले। ये पढ़ के जनाब कासिम बड़ी तेजी के साथ उठे, चेहरे पर एक नूर जाहिर हुआ और दौड़ते हुए आका के पास आए, आका बस ये खत पढ़ लीजिए, फिर आपसे इजाजत के लिए कुछ ना कहूंगा, ये खत पढ़िए फिर आपसे इजाजत के लिए कुछ ना कहूंगा। हुसैन समझ गए, हुसैन इल्म इमामत से समझ गए। हुसैन ने खत को लिया, भाई का चेहरा निगाहों के सामने आया। 10-11 बरस के बाद भाई की तहरीर निगाहों के सामने आई। हुसैन ने तहरीर को पढ़ा, आंखों से लगाया, कासिम को उठा के कलेजे से लगाया, और अब मौला हुसैन चाहते हैं कि कासिम को कोई जिरा पिढ़ाए।
سن سکو گے قیامت کا جملہ؟ قاسم کو زرہ پلائے مگر کوئی زرہ قاسم کے جسم کے اوپر نہیں آ رہی تھی، اس لیے قاسم کمسن تھے، زرہ بڑی تھی۔ عزیزو زرہ لوہے کی ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر تیر روکے جاتے ہیں، تلواریں روکی جاتی ہیں، نیزوں کا زخم روکا جاتا ہے۔ ایک جانب سے حسین نے تھاما، ایک جانب سے عباس نے تھاما، اور اس کے بعد آواز دی جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ ادھر جب قاسم چلنے لگے تو ہاتھوں کو جوڑ کے چچا عباس کو سلام کر کے کہا آپ نے مجھے فن سپاہیگری سکھائی ہے، اے چچا دادے شجاعت میں آپ سے چاہتا ہوں، اے امو دادے شجاعت آپ مجھے دیجئے گا۔ یہ کہہ کے قاسم میدان میں آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم نے رجس پڑھا، میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا، جناب قاسم نے رجس پڑھا، اور رجس پڑھنے کے بعد کہا میں علی کا پوتا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، اور میرے بابا کے تلوار کا منظر تم نے صفین میں دیکھا ہوگا، آؤ میرے مقابلے پر۔ ارزق شامی کے 7 بیٹے فنار ہوئے، جہنم کے سپرد ہوئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ، اب اس کے بعد جب پسر سعد نے کہا ارزق شامی تو جا، ارزق شامی جب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تو تاریخ کا فقرہ ہے کہ تلوار کا وار یا یوں ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے، مگر قاسم نے ارزق شامی کو تلوار سے اس طریقے سے قتل کیا، نیچے سے اوپر کی طرف قتل کیا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ پسر سعد کہتا ہے یہ قمر بنی ہاشم کا شاگرد ہے، یہ اس طریقے سے قابو میں نہ آئے گا، اس کو چاروں طرف سے گھیرو۔ اے عزیزو شام کی بدلی میں جب قاسم کو گھیرا تو چونکہ قاسم کے جسم پر کوئی زرہ نہیں تھی، نیزہ لگتا تھا جسم پر آتا تھا، تیر لگتا تھا جسم پر آتا تھا، اتنا بچپنا تھا کہ ہر ایک چاہنے والے نے اپنے آقا کو پکارا آقا سلام، مگر جب قاسم کے جسم پر وار ہوتا تھا قاسم کہتے تھے اماں اب میں گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہا۔ ہاں عزیزو، اے اماں مجھے بچاؤ، اے اماں مجھے سنبھالو، اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ فاطمہ کا لال بھوک اور پیاس کے عالم میں رہوار سے زمین پر آنا چاہتا ہے، مگر چونکہ قد چھوٹا تھا، یہ چھوٹا سا شہزادہ، اس کے دونوں پیر زین میں پھنسے رہ گئے، میں کیسے عرض کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں زین میں پھنسے رہ گئے، گھوڑا آگے آگے، فوجیں پیچھے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ شہداء کا کمال یہ ہے کہ جب وہ شہید ہو تب ان کے سر و تن میں جدائی کی جائے، مگر اللہ یہ حسن کا بیٹا جو زندگی میں تقسیم ہو گیا، زندگی میں تقسیم ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ادھر کا لشکر بھی آیا، ادھر کا لشکر بھی آیا، اور قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹانپوں میں پھنس کے رہ گیا۔ اے اماں سلام، اے اماں مجھے بچاؤ۔ ادھر حسین نے آواز دی عباس چلو، میں بھیا کے لال کا انتقام لوں گا۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، اب جو فوجوں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا، آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر، حسین وہاں پہنچے جہاں قاسم گرے تھے۔ بس میں پڑھ چکا، ہو گئے مسائل، پرسہ دے لینا، زمانے کا امام بھی پرسہ لینے کے لیے آیا ہے، اور وہ 18 برس کی ضعیفہ بطول بھی آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا رومال خالی چلا جائے، اور ہمارا اور آپ کا چوتھا قریب آقا بھی اسی فرش اعزا پر بیٹھ کے پرسہ لے رہا ہے۔ عزیزو قیامت کا منظر حسین پہنچے، کیا دیکھا؟ کوئی موجود نہیں، بالکل ویرانی سناٹا۔ ادھر سے عباس آئے، مولا حسین کہتے قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اے بیٹا قاسم میں تمہارا چچا حسین پکار رہا ہوں، کہاں ہو؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو مرتبہ میرے قریب آقا زمین پر بیٹھ کے کہتے اے قاسم میں وقت کا امام حسین تم سے کہتا ہوں آواز دو۔ یہ جملہ بلند ہونا تھا زمین کے ذروں سے، گوشت کے ٹکڑے بلند ہوئے، چچا سلام، چچا سلام، چچا سلام۔ حسین نے چادر بچھائی، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا، عباس نے آقا کو سہارا دیا، آہستہ آہستہ مولا خیمے میں آئے، اے فرما اپنے لال کو لے جاؤ۔ اب جو ان میں فرما آئی تو کیا دے
چھپانا ہوگا.